کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا ہے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ۔ چلو، ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے، عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے۔ تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے، جاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ 4 جگہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر داخل ہوئے، سر مبارک سے کفن کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی، کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی الاسلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی الاسلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی، لیکن اگر یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی الاسلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی، ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا، اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ یہ وہ وعدہ تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا۔ اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرأت دکھائی، نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا، حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم میری طرف متوجہ ہو۔ ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا، جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد، وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں، اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، فان محمدا قد مات۔ وصال شریف نہیں فرما گے، وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے، لیکن یہ یوز نہیں کیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا، کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں۔ یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی، اور کوئی حدیث نہیں لبھی، تو کولوں گلا کرنا ہے، یہ کولوں گل کی ہے نا، یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی۔ میرے تو بڑا کڑا بریلوی ہے، میں انہاں دی مزاج سمجھنا وا، وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تنوں اور کوئی گل نہیں لبھی, کونوں گلاں بنانا ہے؟ شرک تو ختم ہو چکا ہے, تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا, اس سے ہی سمجھ لیں, یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے, ہاں, جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا, تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے. میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے, شان رسالت نہیں بیان ہو رہی, توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی, لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پہ اکتفا نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے, اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افئن مات, اگر یہ مر جائیں, اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں, کولوں لفظ بنائے نے وصال شریف. بھئی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا, وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا, یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے, تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا, گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے, اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں, جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اچھا اندازہ کریں, صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر. وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے, حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی, اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں, ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں, یہ کہتے ہیں نہیں سانو دسو ساڑھے باپ بیان ہے کہ کیا ہے. کیوں دسی اللہ دے بندے ہو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں, ان کی باتیں کیوں بتائیں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں.